لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کی آمد ہے اور ساری دنیا میں مسلمان یقینی طور پر اس کی تیاریوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ رمضان کا اور قرآن کریم کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ 2023 میں رمضان کے آغاز سے چند دن قبل حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اسلام آباد مسجد مبارک UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے ایک بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ حضور نے فرمایا، اگلے ہفتے رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، تو اس رمضان میں خاص طور پر ہمیں قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل کی سختی کو نرم کرنے کے لیے یہی طریق ہے کہ قرآن شریف کو ہی بار بار پڑھے۔ جہاں جہاں دعا ہوتی ہے وہاں مومن کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہی رحمت الہی میرے بھی شامل حال ہو۔ قرآن کریم کی مثال ایک باغ کی ہے کہ ایک مقام سے پھول چنتا ہے، پھر آگے چل کر اور قسم کا چنتا ہے، بس چاہیے کہ ہر مقام کے مناسب حال فائدہ اٹھاوے۔ اس سے روحانی ترقی ہوتی ہے کہ انسان احکامات اور نواہی کو اپنے اوپر لاگو کرے، جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ کرے، اور جن سے روکا ہے ان سے رکنے کی کوشش کرے۔ یہی پھول ہیں جو انسان اس باغ سے چنتا ہے۔ تو اس باغ سے فائدہ اٹھانے کا یہ بہترین وقت اور بہترین موسم ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا سال جنت کو رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے، یعنی ایک خاص اہتمام جنت میں بھی رمضان کے حوالے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ رمضان اگر حقیقی طور پر کسی انسان پر وارد ہو جائے، اس پر داخل ہو جائے اور وہ رمضان میں داخل ہو جائے، تو یقیناً اس کی دنیا بھی جنت بن سکتی ہے اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار اور اس کے فضلوں کا مورد ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کو کیسے گزارنا چاہیے؟ قرآن کریم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ان باتوں کو دیکھنے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام ہمارے لندن اسٹوڈیو سے لائیو ہے، اس وقت انٹریکٹیو ہے۔ رابطے کی تفصیلات آپ کو اسکرین پر نظر آ جائیں گی۔ آپ براہ راست فون کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر آپ اپنے آڈیو میسیجز ریکارڈ کر کے بھی بھجوا سکتے ہیں۔ اسی طرح ای میل اور ٹویٹر بھی رابطے کے ذریعے کے طور پر موجود ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، ان میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب ہیں۔ آپ کے سوالات انشاءاللہ جیسے جیسے ہمیں ملتے رہیں گے وہ ان علماء کرام کی خدمت میں پیش کریں گے، اور جو سوالات کچھ ہم نے
پہلے ترتیب دی ہیں پروگرام کے لیے، ان سے آغاز کریں گے۔ اسی طرح بعض آڈیو میسیجز گزشتہ دنوں میں جو ہمیں موصول ہو گئے ان کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کو فوری طور پر جو ہے وہ اٹینڈ کیا جائے، آپ کی بات ہو سکے، تو بہترین ذریعہ براہ راست ٹیلی فون لائن پر بات کرنا ہے، اور دیگر ذرائع جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سوالات کے سلسلے کی طرف آتے ہیں۔ زیر صاحب، رمضان کے آغاز کے لیے اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق چاند دیکھ کر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ رمضان کے رؤیت ہلال کے کیا احکامات ہیں، اور کیا عید کے لیے رؤیت ہلال میں کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی مہینوں کے یہ دونوں تہوار ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان بھی چاند کے دیکھنے سے ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، اور عید ماہ شوال میں آتی ہے، اس کا بھی آغاز چاند کے دیکھنے سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی اس بارے میں بڑی اچھی ہمیں ہدایت فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی۔ بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی ہے۔ فرمایا صوموا لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ۔ گویا اس میں رمضان کے آغاز کا بھی حضور نے ارشاد فرما دیا، اور شوال کے مہینے کے آغاز کا بھی، جس میں عید ہے، اس کا بھی ارشاد فرما دیا۔ فرمایا صوموا لرؤیتہ، روزوں کا ابتدا، روزوں کا آغاز چاند کو دیکھ کر کرو، یعنی رمضان کا چاند جب نظر آئے تو رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دو۔ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور جب رمضان کے بعد کا مہینہ یعنی شوال کا چاند نظر آئے تو پھر روزے رکھنے بند کر دو، اور اس میں عید کی تقریب جو ہے وہ مناؤ۔ اس پہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعضوں کا چاند نہیں نظر آتا، اب جو مطلب ابرآلود ہے، بادل ہیں، اور کئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ آج کل تو جن ملکوں میں فوگ اور سموگ وغیرہ ہوتی ہے، اس میں مطلع صاف ہو ہی نہیں سکتا، تو یا ہمارے اس یورپ میں تو بادل زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی اس زمانے میں، آج سے 1450 سال پہلے رہنمائی فرما دی کہ اگر مطلب برد ابر آلود ہو، فرمایا حدیث میں آتا ہے غبیہ، اور بخاری میں، اور مسلم میں آتا ہے غمیہ، کہ اگر معاملہ مشتبہ ہو جائے، چاند نہ دیکھا جا سکتا ہو، تو پھر فرمایا 30 دن پورے کر لو، جو پچھلا مہینہ ہے اس کے 30 دن۔ مثلا اگر رمضان ہے تو اس سے پچھلا مہینہ شعبان ہے، 29 کو آپ نے دیکھا، آپ کو چاند نہیں نظر آیا، مطلع ابر آلود تھا، صاف نہیں تھا، 30 کو پھر چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں، 30 دن جب شعبان کے پورے ہو گئے تو پھر رمضان کا آغاز ہو جائے۔ یہی طریق رمضان کے لیے ہے کہ اگر 29 کے بعد چاند نہیں نظر آیا، 29 کو اگر چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تو پھر اس کے رمضان کے 30 دن پورے کر لیے جائیں، اور اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور پہلی شوال کو عید الفطر منائی جائے۔ تو یہ دونوں کے لیے ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح اور بڑی بنیادی ہدایت ہے، جس پہ کسی قسم کی کوئی تفصیلی یعنی غور و خوض یا تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں۔ زید صاحب، کیا شہادتوں کے لحاظ سے یہ بھی کوئی فرق ہے کہ رمضان کے لیے اگر ایک آدمی کی شہادت مل جائے تو رمضان کا آغاز ہو سکتا ہے، اور عید کے لیے 2 آدمیوں کی شہادت اصل میں اس میں یہ ہے کہ اگر مطلع صاف ہے تو پھر اس کے لیے کم از کم 2 شہادتیں ہونی ضروری ہیں، کیونکہ مطلع صاف ہے تو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اگر مطلع صاف نہیں ہے تو پھر بعض اوقات کسی کو نظر آ گیا، اس کے لیے 1 شہادت کافی قرار دی ہے فقہا نے۔ تو جہاں تک مجھے اس 1 شہادت یا 2 شہادت کا علم ہے، وہ مطلع صاف یا مطلع ابر آلود کے متعلق ہے،
عید اور رمضان کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے، منصور صاحب کے اگر علم میں ہے تو کچھ اس میں ٹھیک بنیادی طور پہ تو یہی ہے کہ گواہ ہونے ضروری ہیں. اب دیکھیں مطلع صاف والی جو بات ہے انہوں نے زیر صاحب نے جو کی ہے کہ اگر مطلع صاف ہے تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ زیادہ گواہ ہونے چاہیے، تو اس موقع پر زیادہ گواہوں کی بہرحال ضرورت ہے. بعض موقعوں پہ 4 گواہ آتے ہیں، بعض جگہوں پہ 2 گواہوں کا ذکر ملتا ہے، اور بعض صورتوں میں 1 گواہ کا ذکر بھی ملتا ہے، اور وہ رمضان اور عید دونوں کے لیے ہی برابر ہیں. لیکن اس صورت میں پھر قسم دلوائی جاتی ہے، تو جو قسم ہے وہ پھر دوسرے گواہ کی قائم مقام بھی بن جاتی ہے، چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ عید ہو، دونوں کے لیے 1 گواہ اور ساتھ اس کی قسم کے اوپر انحصار کر کے اس کے مطابق رمضان بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور عید بھی. لیکن بنیادی طور پہ یہی بات ہے کہ حالات دیکھنے پڑیں گے کہ کیا حالات ایسے ہیں کہ زیادہ گواہ ہونے چاہیے تو پھر ڈیفینیٹلی زیادہ شہادتیں ہونی چاہیے، اور اگر حالات ایسے ہیں مطلب برآلود ہے جیسے بادل ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے، تو پھر اگر ایک آدھی شہادت بھی ایسی مل جاتی ہے تو اس شہادت کے اوپر بنیاد رکھی جا سکتی ہے. لیکن یہ بھی تو آتا ہے نا کہ بعض حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کسی نے آ کے بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو حضور نے وہ روزہ ختم کروا دیا، اور اس قسم کے بھی واقعات آتے ہیں. وہ غالباً اس حوالے سے ملتا ہے کہ کسی نے کہا کہ ہم نے تو چاند، ایک قافلہ آیا ہاں جی، اور اس نے کہا کہ ہم نے تو چاند دیکھا تھا، تو مدینہ سے، اور مدینہ سے ہی آیا تھا جی، وہیں کا تھا جی. اس پر انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ آپ نے چاند دیکھا تو اب روزے کھول دیے جائیں، ہاں جی، اور اس کی بجائے اگلے دن پھر عید کر لی جائے. بالکل، لیکن وہ روزہ کھلوا دیا تھا. جی ٹھیک ہے. اور روایت کے تعلق میں منصور صاحب ایک اور سوال جو ہے یہ بھی یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں بھیجا ہے عائشہ صدیقہ صاحبہ نے ربہ سے. وہ کہتے ہیں کہ آج کل جدید علوم سے بھی رویت ہلال کے لیے مدد لی جاتی ہے، کیا قرآن و حدیث سے اس بات کی اجازت ملتی ہے؟ دیکھیں جی، قرآن کریم وہ کسی صورت میں بھی جدید علوم کی یا جدید ایجادات کی مخالفت نہیں کرتا. اس لیے بعض اوقات جو یہ نظریہ بعض مولوی حضرات پیش کرتے ہیں کہ ہر قسم کی جدید ایجادات کے گویا کہ قرآن مخالف ہے، اسلام مخالف ہے، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ دیکھیں اسلام تو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ دعا سکھاتا ہے، کل رب زدنی علما، کہ کہو کہ ہمارا علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم میں بڑھا. پھر جدید ایجادات کی پیشگوئی خود قرآن کریم میں بڑی کثرت سے مختلف مواقعوں پہ موجود ہے. ایک موقع پر فرمایا کہ والخیل والبغال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سواریاں پیدا کی ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فیوچر میں مستقبل میں کوئی ایسی سواریاں پیدا کرے گا کہ جن کو تم ابھی جانتے نہیں ہو. تو دیکھیں ہوائی جہاز کی پیشگوئی، ریل کی پیشگوئی، یہ سب ملتی ہیں، جدید ایجادات کا ذکر موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے یہ ضرور فرمایا یا بتایا ہمیں، ہماری رہنمائی کی کہ جدید ایجادات سے فائدہ اٹھائیں لیکن عقل مندی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. جو اسلامی اصول ہیں ان کو بھول نہیں سکتے. چنانچہ یہی دیکھ لیں، اب بنیاد جیسا کہ بھی ذکر ہوا، زہیر صاحب نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ رمضان کا آغاز کیسے کرنا ہے، یا عید کے مہینے کا آغاز، شوال کا کیسے آغاز کرنا ہے. اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ بہت سادہ سے انداز میں رویت پر بنیاد ہے کہ اگر آپ نے دیکھ لیا تو اسی سے شروع کرنا ہے، اور اگلا چاند دیکھ لیا تو اسی پہ ختم کرنا ہے. لیکن اب ایسے کیلنڈر نکل آئے ہیں، لونر کیلنڈرز جو کہلاتے ہیں، قمری کیلنڈر کہلاتے ہیں، جن کے اندر پورے سال کا جو چاند نکلنے کا وقت ہے اور اس کے بعد پورا مہینہ جو چاند کے لحاظ سے بنتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے. تو سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو فالو کیا کریں یا نہ کیا کریں، ان جدید ایجادات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں. تو اس کے متعلق چونکہ اس کے متعلق ویب سائٹس موجود ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں چاند نکلنے کا وقت بھی، چاند کے طلوع ہونے کا دن بھی بتاتی ہیں، اور نیا چاند طلوع ہونے کا دن بھی بتاتی ہیں. تو اس حوالے سے صرف عقل مندی کا مظاہرہ یہ کرنا ہے کہ ان آبزرویٹری سے ہم نے یہ پوچھ لینا ہے کہ جس دن آپ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ چاند نکل آئے گا،
کیا چاند نکلا ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی آنکھ سے نظر آئے گا یا نہیں؟ تو وہ اس کے اوپر باقاعدہ بحث کرتے ہوئے یہ بتاتی ہیں وہ جو آبزرویٹریز ہیں کہ مثلا اے لیول ایسا ہے کہ اس میں آپ ہر بندہ جو ہے وہ چاند دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد بی لیول ایسا ہے کہ بالکل محدود ٹائم کے لیے چاند نکلے گا اور دیکھ اس وقت بھی سکیں گے. لیکن ایک لیول ایسا ہے وہ کہتے ہیں چاند نکلے گا تو صحیح مگر آپ انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, اس کے لیے آپ کو دوربین کی ضرورت ہے یا پھر ہوائی جہاز میں وہ بیٹھ کے اوپر جائیں اور پھر اس کے ذریعے سے چاند دیکھیں. تو یہ غیر طبعی طریقہ ہے. ان غیر طبعی طریقوں کے مطابق کیلنڈر نہیں بنا کرتے, بلکہ اس کی بنیاد اسی کے اوپر رہے گی کہ آپ کو انسانی آنکھ سے, ننگی آنکھ سے آپ چاند دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو ان سے پوچھا جائے تو وہ بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ فلاں دن کو چاند ننگی آنکھ سے, انسانی آنکھ سے نظر آ سکتا ہے. تو اس کے مطابق ہی عقل مندی کے ساتھ ہمیں جو رمضان کا آغاز ہے وہ کرنا چاہیے اور اسی کے حساب سے عید کا آغاز بھی کرنا چاہیے. وسیم صاحب یہاں پہ ایک تھوڑی سی اگر آپ کی اجازت ہو تو وضاحت ہو جائے کہ کہیں یہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ ننگی آنکھ سے, منصور صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ ننگی آنکھ سے کہیں یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب دوربین کے ساتھ یہ اینک لگا کے دیکھنا جو ہے وہ نہیں ہے. ننگی آنکھ سے منصور صاحب کا اور یہ جو انہوں نے تحقیق پیش کی اس سے مراد یہ ہے کہ چاند اس دن پیدا ہوا, لیکن چاہے آپ زمین پہ کھڑے ہو کے اپنی جگہ پہ مطلع کو دوربین کیا وہ اعلیٰ ترین ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھیں تو آپ کو وہ نظر نہیں آ سکتا, کیونکہ اس نے نظر آنے تک اس لیول تک یا وہ جو اس کا کہلاتا ہے زاویہ اس پہ وہ آئے گا ہی نہیں کہ جس میں وہ نظر آ جائے. لیکن اگر مثلا ایک انسان کی نظر کمزور ہے اور وہ اینک لگا کے دیکھتا ہے, اسی طرح وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے اگر دوربین سے, چھوٹی دوربین یا بڑی دوربین, تو چاند اگر نکلا ہوا ہے تو اسے موٹا نظر آ جائے گا, جو اس کے بغیر دیکھے گا اسے باریک نظر آ جائے گا. تو اس میں کہیں اس سے یہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ ہم نے اگر دوربین سے چاند دیکھ لیا ہے تو اس سے وہ دیکھنا مراد نہیں بلکہ دوربین کے بغیر دیکھنا ضروری ہے. یہ کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے, اس لیے میں نے کہا یہ وضاحت ہو جائے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ دیر صاحب. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. غالباً محمد احمد صاحب یو کے سے ہولڈ پر ہیں, ان سے کال کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم محمد احمد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی میرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں تھا, اور سوال یہ ہے کہ اس کا تھریش ہولڈ کیا ہے. اگر کسی کے پاس پریمیم بانڈز میں پیسے پڑے ہوں یا کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا پھر سیونگ اکاؤنٹ ہو تو اس کا تھریش ہولڈ کیا ہے. اور دوسرا اسی تعلق میں ایک سوال یہ تھا کہ کسی نے, شاید میں نے سنا تھا کہ آرگومنٹ کر رہے تھے کہ یہ جو ہم نے پیسے سیو کیے ہیں یہ ہم نے اپنی انکم کے اوپر چندہ پے کر کے اسی سے ہم نے کیا کہتے ہیں سیونگ کی ہے. تو اگر ہم آلریڈی چندہ پے کر چکے ہیں اس کے اوپر تو ہم اس کے اوپر کیا زکوٰۃ پھر بھی دیں گے؟ جی ٹھیک ہے محمد احمد صاحب, بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا. زہیر صاحب زکوٰۃ کے متعلق جو ہے سوال آپ نے سن لیا, اور دوسرا یہ بھی اگر میں ایڈ کر دوں کہ بالعموم رمضان میں زکوٰۃ دینے کا ایک رواج ہے, تو کیا زکوٰۃ کا سال رمضان سے کنیکٹڈ ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی اس وضاحت کے ساتھ اگر پہلی بات جو محترم نے سوال کیا ہے اس کے جواب میں عرض کر دوں کہ اس کے 2-3 حصے ہیں. تھریش ہولڈ تو جو نقد روپے کا ہے وہ ایک زمانے میں وسلم کے زمانے میں چونکہ معیار زر چاندی ہوتا تھا تو اس وقت چاندی تھا, اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ اس زمانے میں 200 درہم, 5 اوقیہ یا 200 درہم, جو بعد میں 52.5 تولے اور اب کے زمانے میں قریباً 595 گرام بنتا ہے, وہ ہے معیار چاندی کے لیے. اور اس زمانے میں نقد کے لیے بھی یہ تھا کہ جتنے پیسے کا 595 گرام یا 200 درہم چاندی خریدی جا سکتی ہے, اگر اتنے پیسے کسی کے پاس ہیں اور اس پہ سال گزر گیا ہے تو وہ صاحب زکوٰۃ کہلاتا تھا. اب چونکہ مرور زمانہ کے ساتھ دنیا میں معیار زر سونا ہو گیا ہے, اور کچھ عرصہ پہلے غالباً 2016 یا 17 کی بات ہے, مجھ سے
ایک تدوین فقہ کمیٹی حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحم اللہ کے زمانے میں بنائی تھی، اس میں یہ سارے معاملات زیر بحث آئے، اور موجودہ حضرت صاحب کے زمانے میں اس پہ حضور نے فیصلہ فرمایا، وہ یہی تھا کہ چونکہ اب معیار زر سونا ہے، اس لیے سونا جو ہے وہ نقد کے لیے ہوگا معیار، اور سونے کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصاب ہے وہ 20 دینار ہے، جو قریباً 7.5 تولے یا 87 گرام یا 85 گرام سونا بنتا ہے۔ تو یہ پیور سونا ہے، 24 کیرٹ کا سونا جو ہے وہ 85 گرام کے قریب اگر کسی کے پاس ہو تو وہ صاحب زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ نقد کے حساب سے اب چونکہ یہ 7.5 تولے یا 85 گرام سونے کی جو قیمت بنتی ہے وہ زمانے کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، آج کل سونا کافی زیادہ ہوا ہے، تو اس لیے وہ غالباً 70 72 75 پاؤنڈ پر گرام پہ گیا ہوا ہے۔ تو اس حساب سے جس کے پاس 7.5 تولے یا 85 گرام یا 87 گرام سونے کے ایکول نقد موجود ہوگی، پیسے رقم موجود ہوگی، سال گزر جانے کے بعد وہ صاحب زکوٰۃ ہے، اس کا وہ 2.5% اس کی زکوٰۃ دے گا، یہ ہے تھریش ہولڈ۔ ان کے دوسرے سوال کا جو حصہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے سیونگ کی ہوئی ہے اور اس پہ میں نے چندے دیے ہوئے ہیں۔ چندے بالکل ایک الگ عبادت ہے، اور وہ ایک اس میں سے بعض چندے لازمی ہیں، جس طرح حصہ آمد ہے یا چندہ عام ہے اور جلسہ سالانہ ہے، بعض توئی چندے ہیں، تو وہ چندوں کا ایک الگ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چندے دینے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے حکم سے انسان بری ذمہ نہیں ہوتا۔ چندے دراصل آمد پہ ہیں، یہ فرق ہے کہ جو آمد ہوتی ہے اس پہ چندہ دیا جاتا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ میری تنخواہ آئی، اس میں سے اگر میں موسی ہوں تو 10% اس تنخواہ کا میں نے دیا، یا مجھے کوئی آمد ہوئی تو اس پہ۔ اور زکوٰۃ جو ہے دراصل وہ سارے خرچے کرنے کے بعد، انسانی اپنی ضرورت پہ خرچ کرنے کے بعد جو بچ جاتے ہیں اور سال بھر اس کے پاس وہ رقم رہتی ہے، اور وہ رقم 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، تو وہ صاحب زکوٰۃ ہے، وہ اس میں سے پھر زکوٰۃ دے گا۔ وہ رقم اس نے اپنے مکان خریدنے کے لیے بچا کے رکھی ہے، وہ مکان اس نے اپنے ذاتی کسی مصرف کے لیے آئندہ رکھے، جو بھی اس کی سیونگ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے، وہ سیونگ اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے، وہ پرائز بانڈ کی صورت میں پڑی ہوئی ہے، وہ اس نے کسی جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تب بھی وہ رقم جو ہے وہ چونکہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، وہ سال گزرنے پر اس پہ وہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ ہو گیا۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق تھا کہ سال کب شمار ہو، تو زکوٰۃ کے لیے چونکہ ہر بندے کے لیے الگ ہے، اور ہر رقم کے لیے الگ ہے، کہ اگر مثلاً ایک شخص کے پاس چاندی 52.5 تولے اس کا ہے، یا 595 گرام اس کا نصاب ہے، تو وہ جب اس کے پاس مثلاً جنوری میں وہ 595 گرام چاندی جمع ہو گئی، تو اس کا جو سال ہے اگلی جنوری میں پورا ہوگا، تو اس وقت وہ اس کا دے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ سونے یا نقد کا اس کا مارچ میں ہوا ہو، یہ سال گزرنے پر۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سہولت اور اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سہولت کے لیے سال کا ایک مہینہ مقرر کر لیتا ہے، وہ چاہے رمضان ہے یا جو ہمارے یہ انگریزی مہینہ ہے اس کا جنوری مقرر کر لیتا ہے، تو اس میں اس کی آپشن ہے، وہ موجود ہے، اس کی سہولت ہے، وہ اس کے مطابق دے دے۔ تو کوئی بھی طریقہ، چاہے وہ رمضان کو مقرر کر لے، چاہے وہ جنوری کو کر لے، چاہے ہر چیز کے لیے جب بھی اس کا سال پورا ہو وہ کرے، تو وہ کوئی بھی طریق اختیار کرے تو وہ قابل قبول ہے، کوئی اس میں روک نہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں اس وقت، سعید بھٹی صاحب، ان سے ہم بات کریں گے، اور باقی جو دوست لائیو ہمیں اسٹوڈیو میں سوالات لکھوا رہے ہیں یا واٹس ایپ پر بھیج رہے ہیں، مثلاً سائمہ صاحبہ یو کے سے، نصرت صاحبہ امریکہ سے، فائزہ صاحبہ یو کے سے، حنان صاحب سوئٹزرلینڈ سے، عائشہ بدر صاحبہ، آپ لوگوں کے سوالات ہمیں مل گئے ہیں، ابھی ہم ان پر بھی بات کریں گے۔ اس وقت جو کالر ہمارے ساتھ ہیں سعید بھٹی صاحب یو کے سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرے دو مختصر سے سوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کیا میں رمضان روزے کا آغاز اپنے کام کی وجہ سے 1 گھنٹہ پہلے شروع کر سکتا ہوں، یعنی روزہ 1 گھنٹہ پہلے رکھ سکتا ہوں،
ایک یہ سوال ہے. اور دوسرا مختصر سوال یہ ہے کہ مجھے کچھ میڈیکل کی سچویشن ہے، جو میرے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، لیکن اس میں روزے کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی میڈیکلی کوئی ممانعت ہے. تو کیا ایسی صورت میں روزہ رکھنے سے قرآن کریم کے کسی حکم کی حکم عدولی تو نہیں ہوگی؟ جی ٹھیک ہے، صحیح سے آپ کے سوالات مل گئے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. منصور صاحب، پہلا سوال ان کا کہ 1 گھنٹہ پہلے سحری کے وقت سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی اصولی ہدایت تو یہ ہے اسلم کی کہ سحری آخر تک کھانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص کام کرنے کی وجہ سے اس کو پہلے جانا پڑتا ہے یا کسی وجہ سے، تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ سحری 1 گھنٹہ پہلے بھی کھا سکتا ہے، جو مقررہ وقت ہے اس سے پہلے کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بعض اوقات تو یہ بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے، یعنی اگر کھانا مثلا افطاری کی ہے، اس کے بعد کھانا موجود ہی نہیں ہے فار ایگزامپل، تو پھر اسی طرح آپ نے روزہ رکھ لیا اور اس کو اگلے دن کے ساتھ ملا لیا. ایک یہ بھی صورت ہوا کرتی تھی. لیکن سحری میں بہرحال آپ نے فرمایا سحری کھانی چاہیے تاکہ آپ طاقت حاصل کریں، پورے روزے کو اچھے طریقے سے آپ گزار سکیں اور آپ کی طاقت برقرار رہے. تاہم اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے. سحری کے اوقات کوئی ایسے محدود نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے کے اندر یہاں سے شروع ہو یہاں تک ختم ہو جائے. وہ تو ظاہر ہے ختم ہونے کا وقت، روزہ بند ہونے کا وقت جو ہے وہ تو معین ہے، لیکن یہ کوئی ایسی جو ہے تحدید وہ نہیں ملتی کہ اتنا وقت پہلے جو ہے وہ ضرور شروع کر لینی چاہیے جیسے ان کی ضرورت ہے. اور جیسے آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری میں برکت ہے اس لیے سحری کھاؤ. اور اس کے غالباً مطلب ایک حکمت اس کی یہ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے کہ شاید اگر میں کھانا نہ کھاؤں اور مسلسل بغیر اس کے روزے رکھوں تو شاید مجھے زیادہ ثواب ملے، تو تباہیں ہوتی ہیں، کوئی کسی طرف شدت کی طرف چلا جائے. تو اسلام کی تعلیم بڑی معتدل تعلیم، تو جو ہے کھانا بھی ہے، اس سے رکنا بھی ہے، پھر دوبارہ بھی کھانے کا سلسلہ ہے. لیکن اس میں یہ بھی بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ رات کو افطاری کی اور دیر تک جاگتے رہے، گپیں شپیں لگائیں، اس کے بعد رات کے آخری حصے میں یا 12-1 بجے ایک دفعہ پھر ریفریش ہو کے کھا کھو کے پھر سو گئے، اور پھر وہ صورتحال بہرحال ناپسندیدہ ہے. کیونکہ اس میں یہ کوئی سمجھنا ہے کہ چونکہ محدود نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں، اس میں جو منصور صاحب نے بتایا بالکل ٹھیک ہے، وہ مجبوری ہے ان کی، اس لیے وہ پسندیدہ کھانی چاہیے. جی بالکل، جس سے آپ وضاحت ہوگی. مطلب سحری کے علاوہ باقی چیزیں تو اس کے ساتھ شامل ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے. بالکل. اور اگر وہ صرف اگر شیڈول یہی بنایا کہ کھا لیا ہے جی اور سو گئے ہیں، ایسے رمضان کا تو مطلب حدیث میں ذکر ملتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی حاجت نہیں ہے کہ انسان جو ہے صرف کھانے پینے کی وجہ سے وہ بھوکا رہے. بہرحال ہمیں جو دوسرا جو سوال تھا ان کا، ہاں جی میں نے کہا دوسرا بیماری کی والا بھی ان کا حصہ. جی وہی میں عرض کرنے لگا. ان کا دوسرا سوال تھا کہ کہتے ہیں کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے اور اس کی وجہ سے مجھے کوئی مشکل نہیں اس میں پیش آتی. جی اس میں دیکھیں روزے کے لحاظ سے بیماری وہ کہلاتی ہے کہ جس بیماری میں روزہ رکھنے سے آپ کو یا بھوکا رہنے سے یا پیاسا رہنے سے آپ کو تکلیف ہو اور بیماری بڑھتی ہو، تو ایسی بیماری میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو روزہ رکھنے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے یہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو یا جی پی کو کنسلٹ ایک دفعہ کر لینا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. کیونکہ بعض اوقات انسان خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بیماری مجھے تکلیف نہیں دیتی، لیکن الٹیمیٹلی وہ تکلیف دیتی ہے. مثلا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیچش لگ گئے، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ روزہ رکھتا ہوں. روزے رکھنے شروع کیے تو میرے پیچش ٹھیک ہو گئے، اور میں سمجھا کہ روزے تو اکثیر ہیں، ان کے نتیجے میں تو میری بیماری بالکل دور ہو گئی. تو کہتے ہیں لیکن میں نے جب کثرت سے روزہ رکھنا شروع کیا تو اس حالت میں، پیچش کی حالت میں، تو اس کا نقصان مجھے یہ ہوا کہ ایک اور بیماری شروع ہو گئی. تو
تب میں نے توبہ کی اور استغفار کی کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جو مجھے نقصان پہنچاتی ہے، تو روزے کے لحاظ سے اس لیے مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو خیر وہ خود بھی طبیب تھے، ان کو بہرحال کسی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے کہ کیا وہ بیماری روزے کے لحاظ سے ان کو تکلیف دے گی یا نہیں دے گی. میرا خیال ہے بہتر یہی ہے. جی ٹھیک ہے منصور صاحب. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس یہ میرے پاس ہے اس وقت اس حوالے سے کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک باریک امر ہے کہ اگر کسی شخص پر اپنے نفس کے کسل کی وجہ سے روزہ گراں ہے، نفس کی سستی کی وجہ سے روزہ مشکل ہے، اور وہ اپنے خیال میں گمان کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میری صحت ایسی ہے کہ اگر ایک وقت نہ کھاؤں تو فلاں عوارض لاحق ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو ایسا شخص جو خدا تعالیٰ کی نعمت کو خود اپنے اوپر گراں گمان کرتا ہے کب اس ثواب کا مستحق ہوگا؟ ہاں وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آ گیا اور میں اس کا منتظر تھا کہ آوے اور روزہ رکھوں، اور پھر وہ وجہ بیماری کے روزہ نہیں رکھ سکا، تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے. اس دنیا میں بہت لوگ بہانہ جو ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جس طرح اہل دنیا کو دھوکہ دے لیتے ہیں ویسے ہی خدا کو فریب دیتے ہیں. بہانہ جو اپنے وجود سے آپ مسئلہ تراش کرتے ہیں اور تکلفات شامل کر کے ان مسائل کو صحیح گردانتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ صحیح نہیں. تکلفات کا باب بہت وسیع ہے. اگر انسان چاہے تو اس کی روح سے ساری عمر بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے اور رمضان کے روزے بالکل نہ رکھے، مگر خدا اس کی نیت اور ارادے کو جانتا ہے جو صدق اور اخلاص رکھتا ہے. دونوں باتیں جو ہیں وہ مسیح علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے جو ہے وہ بیان کرتی. بلکہ اس حوالے سے مجھے مسیح وسلم کا وہ ارشاد بھی یاد آ رہا ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ ہماری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جائے تو پھر بھی دل نہیں چاہتا کہ بندہ روزے کو چھوڑے. اور حضرت مسیح وسلم کی عملاً یہ حالت تھی کہ آپ کو بڑے عرصے سے ڈائبٹک تھے آپ، ذیابیطس کی بیماری تھی، لیکن اس کے باوجود آپ روزہ جب تک ہمت تھی طاقت تھی تو روزہ رکھتے رہے. اور یہ وہ بیماری، یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ یہ وہ بیماری ہے کہ جس کو روزے ذیابیطس کی وہ قسم ہے جس میں روزہ رکھنا مفید ہوتا ہے. تو جو ہمارے کالر تھے جنہوں نے سوال کیا ہے ان کے لیے بھی اس میں ایک رہنمائی موجود ہے. جی ٹھیک ہے. اور ابھی ہمارے پاس جو سوالات ہیں اس میں زیر صاحب نصرت صاحب ہیں یو ایس اے سے، انہوں نے پوچھا کیا رمضان میں درس صرف عورتوں کے درمیان ہی ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی پابندی ضروری نہیں؟ سوال یہ ہمیں اسی طرح جو ہے وہ موصول ہوا ہے. درس صرف عورتوں کے درمیان ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی پابندی ضروری نہیں؟ اب بظاہر تو اگر تو ان کا یہ مطلب ہے کہ شاید وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ درس صرف مردوں میں ہو سکتا ہے اور کہ عورتوں میں نہیں ہو سکتا، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مردوں میں درس تو رمضان کے ہمیشہ سے جو جماعتی روایت بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ صبح فجر کے بعد درس حدیث مسجد مبارک میں ہوا کرتا تھا جس میں عورتیں اور مرد شامل ہوا کرتے تھے اپنے اپنے حصے میں. شام کو قرآن کریم کا درس ہوتا تھا جس میں مرد اور عورتیں شامل الگ الگ اپنے اپنے حصوں میں ہوتی تھی. اس کے علاوہ بھی ربوہ میں بھی اور اس سے پہلے بزرگ بتاتے ہیں قادیان میں بھی خواتین کے الگ اپنے محلوں میں یا اپنی جو جگہ بعض گھروں میں خواتین پورے پارے کا روزانہ درس دلوایا کرتی تھی. بعض مربیان، بعض واقفین زندگی، بعض علماء جو جا کے پردے کی رعایت کے ساتھ خواتین کو درس دیا کرتے تھے. تو اس لیے اگر وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ خواتین کا الگ درس کا انتظام ہو سکتا ہے تو جماعتی انتظام کے تحت نظام کو فالو کرتے ہوئے جو بھی وہاں کی انتظامیہ اسے پوچھ کر وہ اگر اپنا الگ انتظام کرتی ہیں خواتین اس درس سے ہٹ کے جو صبح اور شام ہو رہا ہے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، لیکن انتظامیہ سے پوچھ کے سارا کچھ ہونا چاہیے. اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر مین درس ایک ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہ اس وقت میں خواتین اپنا علیحدہ بھی کر لیں کہ جی ہم خواتین مل کے علیحدہ، پھر جو مرکزی ایک نظام ہے اس میں شامل ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے کہا کہ انتظامیہ سے پوچھ کے کہ وہ
مثال کے طور پہ میں جو مثال دے رہا ہوں ربوہ کی، کہ صبح فجر اور عصر کے بعد جو درس ہوتے تھے، خواتین جب اپنے کام وام سے فارغ ہو کے 11 بجے کے قریب بعض گھروں میں بعض محلوں میں جمع ہو جاتی تھی، اور بعض مربیان وہاں جا کے پورے پارے کا درس دیا کرتے تھے اور خواتین اس میں شامل ہوتی تھی. تو یہ ایک اور انسامیہ کے تحت ہوتا تھا اور ایک الگ وقت میں ہوتا تھا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بعض آڈیو میسیجز بھی ہمیں آپ کے موصول ہوئے ہیں، وہ بھی ہم نے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے ریڈی رکھے ہیں. تو پہلا میسیج جو ہے آج کا آڈیو میسیج، پہلا جو ہے پروگرام کا آج جو شامل کریں گے وہ ہمیں موصول ہوا تھا عزیزم مغفور احمد ہیں ربوہ سے. تو ان کا سوال سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا پوچھا ہے. السلام علیکم، میرا نام مغفور احمد ہے، میں دارالعلوم ربوہ سے ہوں. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دوران کسی جنگ میں شریک ہوئے تھے اور جنگ میں روزہ رکھتے تھے؟ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، سوال آپ نے سن لیا بچے کا. جی بڑا گہرا سوال بھی ہے اور اس حوالے سے معلوماتی سوال بھی ہے. معلوماتی اس لحاظ سے کہ واقعی 2 جنگیں ایسی ہیں، 2 غزوات ایسے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں شریک ہوئے، جس میں سفر بھی شامل تھا، اور وہ ایک ہے غزوہ بدر اور دوسری ہے فتح مکہ کا جو سفر تھا آپ کا. اس میں گہرا سوال میں نے اس لیے کہا کہ اس ابتدا میں یہ قید نہیں تھی کہ سفر کے دوران روزہ نہ رکھا جائے. تو چنانچہ غزوہ بدر رمضان میں ہوا اور اس دوران صحابہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ ہی وہ جنگیں پھر لڑی گئیں، وہ غزوات ہوئے. لیکن اس وقت تک یہ ممانعت نہیں نازل ہوئی تھی کہ سفر کے دوران یا ایسی حالت میں روزہ نہیں رکھنا. پھر جب دوسرا جو غزوہ ہے فتح مکہ کا غزوہ ہے، جب وہ ہوا تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. صحابہ کو لے کے جب نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، حکم نازل ہوا کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور سب کے سامنے روزہ کھول لیا اور ایک پیالہ منگوایا، ایک پیالہ منگوا کے پانی اس میں سب کے سامنے پانی پیا اور کہا کہ سب روزہ کھول دیں. اس کے باوجود بھی بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سخت الفاظ بھی فرمایا کہ جو اب روزہ نہیں کھولتا تو وہ گویا کہ اسات ہے، نافرمانی کرنے والے ہیں، اولئک الاسات. اور پھر ساتھ ہی فرمایا لیسا من البر الصوم فی السفر، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ سفر میں روزہ رکھیں. تو یہ دونوں ممانعتیں جو ہیں، شروع میں اجازت تھی، پھر اس کے بعد ممانعت نازل ہو گئی، تو آخری جو حکم ہوتا ہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے. تو دونوں غزوات میں آسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ روزہ رکھ کے سفر بھی کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت نازل ہو گئی تو آپ نے روزہ کھول دیا اور صحابہ کو بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ کھول دیں. اس میں اگر میرا خیال ہے کہ 5-7 دن تو حساب نے روزے یقیناً رکھے ہوں گے، کیونکہ حساب جب مدینہ سے نکلے ہیں تو رمضان شروع ہو گیا ہوا تھا، اور مکہ کے قریب اصفہان جگہ آتا ہے یا قدید آتا ہے، وہ مکہ سے میرا خیال ہے چند میل کے فاصلے پہ ہے. تو گویا اس کے قریب پہنچ کے حضور نے وہ روزہ کھولا ہے. تو وہی جیسے منصور صاحب نے کہا کہ حکم جب آ گیا تو پھر فالو. اس وقت یہ بھی نہیں کہ اب آج کا روزہ وہ مکمل کر لیا جائے، وہ وہیں پہ جب ارشاد ہوا تو روزہ کھل گیا. یہ بڑی جی بالکل. ایک طرف صحابہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا، اتنی مشقت اٹھا کے جنگ کیا، ہم اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے روزہ رکھنا مشکل سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیا لگتا ہے وہ کیسے عظیم الشان لوگ تھے، اور گرمی جنگیں جو ہیں، جنگوں کی حالت میں روزہ رکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رکھنا ہے، اور وہ استثناء بھی یا حکم نہیں تھا سفر کا، تو وہ انہوں نے رکھا اور بھرپور رکھا. اور جب حکم آیا تو تب بھی یہ نہیں دیکھا کہ آج کا پورا کر لیں، جیسے آپ نے اشارہ کیا، اسی وقت جو ہے وہ کھول دیا.
بہرحال یہ آگے چلتے ہیں. یہ سلسلہ جو سوالات کا ہے اس میں اس وقت ہمارے جو پاس سوال ہے حنان احمد صاحب سوئٹزرلینڈ سے. دیر صاحب انہوں نے پوچھا کہ روزہ کتنی عمر سے فرض ہے؟ بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ بچے کے ایسی عمر پہ پہنچ جانے جس میں اس کی جو نشو و نما تقریباً جو بنیادی نشو و نما ہے وہ پوری ہو جائے، اس وقت عام طور پہ بالغ ہونے کی عمر جو 16 سے 18 سال کی عمر بنتی ہے، جس میں بچہ اپنی بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، اس کی جو بنیادی صلاحیتیں ہیں وہ اپنی تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں، اس میں جا کے روزہ اس پہ فرض ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر بالکل چھوٹی عمر میں بچوں کو پابند کیا جائے تو یہ اس کی ممانعت آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے سے ہمیں کوئی ایسا نہیں ملتا کہ بچے بہت چھوٹی عمر کے بچے روزے رکھتے تھے، اور خاص طور پہ اس دور کے جو اسلام کی تجدید کے لیے غلام صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور روحانی فرزند ہے، انہوں نے تو باقاعدہ اس پہ بڑی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ بچوں کو روزہ رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، اور بلکہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ حضور روب ڈالا کرتے تھے کہ یعنی بچوں پہ روب ڈال کے روزہ نہیں رکھنا. اور بعض اوقات حضرت صاحبزادی نواب احمد الحفیظ بیگم صاحبہ یا حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا تو حضور نے پان کے ذریعے ان کا روزہ کھلوا دیا. اور اس لیے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ارشادات فرمائے ہیں کہ ہاں اگر حضرت مسلم السلام نے فرمایا کہ عادت ڈالنے کے لیے ایک آدھ روزہ رکھوا دیا جائے، بلکہ بعض اوقات ایک دن میں 2 روزے انہیں بچوں کو رکھوا دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں، تاکہ انہیں عادت پڑے. تو وہی بات کہ 16 سے 18 سال کی عمر تک عموماً، لیکن یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 16-18 سال کی عمر کو ایک بچہ پہنچ جائے، لیکن اگر ابھی بھی وہ کمزور ہے جسمانی لحاظ سے تو اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کوئی اس کی معین عمر نہیں ہے. بچہ جب اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ کے اس کی بنیادی جو نشو و نما کی صلاحیتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں تو پھر اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے. بلکہ چھوٹی عمر میں جو روزہ ہے وہ نقصان دہ اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ مجھے ایک دوست جو سری لنکا سے، انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ وہاں پہ ایک بچے نے روزہ رکھا، 7 سال عمر تھی اس کی یا اس سے بھی چھوٹا 6 سال، صحت بھی کمزور تھی. کہنے لگا وہ روزہ رکھا اس نے تو روزے کی حالت میں وہ وفات ہو گئی اس کی. اور پھر ہم نے جنازہ پڑھا تو کہنے لگے کہ اس وقت وہ لوگ تو بڑے فخر سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ شہادت کی موت مرا روزے کی حالت میں، لیکن دراصل وہ اپنی اولاد کے قاتل تھے، اس رنگ میں کہ وہ حکم جو کہ ان بچوں کے لیے ہے ہی نہیں ہے وہ ان کو زبردستی رکھوایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جب وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس کی طاقت ہی نہیں روزہ رکھنے کی، تو خواہ اس پر، اور اسلام نے تو اس سے پہلے ایک بنیادی چیز ہے نماز کی، اس کا بھی حکم جو ہے 7 سال کی عمر سے کہا کہ جی 7 سال سے اس کو، پھر 10 سال تک اس کو گریجولی لے کے گئے. تو روزہ اور نماز تو ایسی مشکل چیز نہیں ہے کہ جس سے پڑھنے پہ جو ہے بچے کو بہت اثر پڑے گا، جی وہ اٹھنے بیٹھنے جوگا نہیں رہے گا. بالکل. تو یہ حکمت، یہ بیلنس جو ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں منظور، یہ ہمیں بالکل نہ، ہمیں بھی اسی طرح نہ سمجھ آتا. اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم نے فالو نہ کیا ہوتا، خلفائے کرام جو ہے وہ روز بروز ہماری یہ تربیت اور ہمارے ذہن کی صفائی ساتھ کے ساتھ نہ کر رہے ہوتے، تو یہ ہمیں بھی سمجھ نہ آتا. بالکل درست بات. ایک ہم سیریا میں تھے، جب وہاں پڑھتے تھے تو ایک دوست جو احمدی ہوئے تھے، انہوں نے اپنا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کئی وجوہات تھی جب میں احمدی ہوا. کہتے سر ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے احمدیت میں آ کے پتہ چلا کہ معقول باتیں یہاں کی جاتی، ریزننگ ہوتی ہے، حکمت کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. احکامات کو تو فالو کرنا ہے، لیکن حکمت جو ہے وہ بھی بنیادی ایک عنصر ہے، اس کو دیکھ کے ساتھ لے کے چلنا. یہ تربیت ہمیں خود سے نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی بات سمجھ آتی ہے کرتے ہیں تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات سے جو اٹھی ہیں چیزیں اور جو آگے چلی ہیں جماعت میں خلفائے کرام نے جو پھیلائی ہیں. وہ آپ نے بات کی خلافت کی نعمت کی، تو
ابھی کل کی بات ہے، ایک معاملہ تھا تو حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کیا، تو اس پہ حضور نے یہی فرمایا کہ جو بدعت والی بات ہے، میں حیران ہوں کہ سنایا بدعتیں اسی طرح شروع ہوتی ہیں، ایک بدعت ہو جائے پھر اس کے بعد دوسری پھر تیسری، تو یہ خلافت ہے جو ان سے ہمیں نکالتا ہے، ورنہ ہم لوگ بھی اسی قسم کے سوال پوچھتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ خلافت موجود ہے اور وہ خدا سے براہ راست ہدایت یافتہ ہے، اس لیے ہماری رہنمائی کرتی ہے اور بڑی وہ برکت ہے۔ تو وہ اگر وہ ایسی معمولی بات تھی، میں یہاں ذکر نہیں کرنا کہ وہ واقعی بدعت ہے اور بعض اوقات اتنی باریک ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو ظلم ہے اسی طرح بدعتیں شروع ہوتی ہیں کہ شروع میں یہ معمولی بات لگتی ہے اور پھر انسان اسے اگنور کر دے تو پھر اگلی اور پھر بڑھتا چلا جاتا ہے انسان۔ اور اس کا وائس ورثہ بھی، اس کے اپوزٹ بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز کو سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، ہاں بالکل، اور خلیفۃ المسیح کی طرف سے وہ مثلا حضور کا مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں میں کسی نے ایک میسیج کیا جمعہ مبارک، ہاں جی بالکل، اس کے اوپر وہاں کے صدر صاحب اور سب لوگ اس جس بندے نے میسیج کیا اس کے خلاف ہو گئے کہ بھئی تم نے یہ کیوں میسیج کیا، یہ تو بدعت ہے، جمعہ کی مبارکباد کا کوئی ذکر نہیں ملتا تم نے۔ اب سب لوگ اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں۔ اب جب حسب سے پوچھا گیا تو حضور نے بڑے واضح انداز میں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ دیکھیں جمعہ تو ہمارے لیے عید ہے، تو عید کے دن کی مبارکباد تو دی جا سکتی ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی چیز بدعت بننے لگے گی تو خلیفۃ المسیح خود منع کر دے گا۔ بالکل، تو کتنی پیاری ہمارے لیے انسٹرکشن وضاحت سے بیان ہے، اس کو لاجک سے جی اس کا ذکر موجود ہے کہ جمعہ عید ہے اور عید کی مبارکباد دیتے ہیں، اگر اس نے دے دی ہے، یہ نہیں ایسا فرمایا کہ اب سب لوگ اس کی مبارکباد دینا شروع کر دو، دے دیا تو کوئی حرج تو کوئی ایسے اس کو مطلب روکنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے سب کی رہنمائی کا، خلافت کی طرف سے رہنمائی کا۔ یہ ایک سوال ہمیں پوچھا ہے سائمہ صاحبہ نے یو کے سے، وہ کہتی ہیں کہ مغربی ممالک میں چونکہ کھانے وغیرہ کی کوئی کمی نہیں ہوتی، تو کیا اس صورت میں گھروں میں افطاریاں کرنی چاہیے؟ دیر صاحب افطاری کروانے کے متعلق کیا ہدایات ہیں؟ پھر اس پہ بات یہ ہے کہ افطاری کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی ضرورت مند، کسی غریب کی آپ افطاری کرواتے ہیں، اور حضور نے اسے بڑی قابل ثواب قرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بنیادی وہی اس کی روح اور وہی نیت کہ کسی ضرورت مند کی کروائی جائے۔ جو پہلے ہی ہم جس طرح انہوں نے محترمہ نے فرمایا کہ ہم تو اللہ کے فضل سے اللہ نے اتنا دیا کہ کھانے کے معاملے میں کوئی کمی نہیں، کھا کے اتنے موٹے ہو گئے ہیں، پیٹ بڑے بڑے ہوئے ہیں، تو اب بھی ہم افطاریاں شروع کر دیں تو اس کے لیے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ حضرت صاحب کا جو ابھی تازہ ایک دس ویک میں وہ ضرور سے، اس میں تو بڑی اتنی خوبصورت حضرت صاحب نے بات کر دی کہ، اور دونوں پہلو بیان کر دیے کہ جو ذاتی افطاریاں ہیں جس میں بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، سارا دن خواتین اس میں لگی رہتی ہیں، جو رمضان کی اصل روح ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے کھانے کی تیاریوں میں، اور جو جماعتی انتظام ہے اس کے تحت بھی یہ فرمایا کہ محدود، یہ نہیں کہ اس میں بھی ساری جماعت لگی ہوئی ہے، تو وہ میرا خیال اس سے بڑھ کے واضح اور کوئی چیز براہ راست جو ہے سب کے الفاظ جو ہیں وہ سنتے ہیں، وہ کافی و شافی رہنمائی ہے ہم سب کے لیے، تو وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ ابھی آپ دیکھ سکیں گے۔ لوگ جو گھروں میں دعوتیں کرتے ہیں افطاریوں کی، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غریب ہے، جرمنی میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا روزہ افطار نہ کر سکتا ہو، ان کے گھروں میں بھیج دیں۔ اگر جماعتی فنکشن ہو رہا ہے، کوئی افطاری کا پروگرام ہے، تو اس میں انتظامیہ جو ہے وہ کرے، لیکن انتظامیہ کو خود اپنا بھی ساتھ رکھنا چاہیے کہ انہوں نے قرآن شریف بھی پڑھنا ہے اور عبادت بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ افطاری کی تیاری سادگی سے کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ باقی لوگوں میں گھروں میں رواج ہو گیا کہ جی افطاری کی صبح سے لے کے شام تک گھر والے ایسی باتیں مصروف ہیں کہ آج ہم نے افطاری کی ہوئی ہے، نمازوں کا وقت آیا تو چلو نمازیں جمع کر کے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، افطاری کرا دو، اور لوگ پھر اپنے پسند کے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں دعوتیں ہوتی ہیں، اس سے میں نے منع کیا تھا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ ہر روز ہماری مسجد جو ہے وہ مغرب کی نماز کے لیے کھلی ہو، لیکن لوگ پھر یہ کہتے ہیں یا بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نہیں افطاری کھلی ہو تو وہاں افطاری کے وقت کھجور اور کوئی چیزیں وغیرہ رکھ دیا کریں، لوگ آ کے افطاری کر لیں گے۔ یا بس فضل میں بھی یہاں بھی افطاری کے وقت لوگ آتے ہیں،
روزہ کھول لیتے ہیں, نماز مغرب کی پڑھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن باقاعدہ کوئی اہتمام نہیں ہوتا. لنگر کا جو ٹیم ہے وہ بنا دیتی ہے. ایک ٹیم بنانی چاہیے, یہ نہیں کہ سارا ایک آپ کو سسٹم اس میں انوالو ہو, ہلا ہلا ہو ہو جاؤ یہ کرو وہ کرو, شور مچا ہوا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. سادگی سے جو کھلا سکتے ہیں, ان کو بیٹھا مہمان آتا ہے اس کو افطاری کھلاتے ہیں نا. وہاں سے ہم کھجور سے روزہ کھولا کرتے, کھجوریں رکھ دیں وہاں ہیں زیادہ سے زیادہ. کہ لنگر کھانا اگر آپ کا چل رہا ہے تو کچھ سموسہ پکوڑا بنا دیں, کوئی یہی ہوگا نا, پانی پلا دیں, جاؤ گھر جائے کھانا کھانا. جزاک اللہ جی. جی تو حضرت صاحب نے جو اس کی روح ہے, جو اصل مقصد ہے کہ توجہ جو ہے وہ روزے کی طرف, درس کی طرف, ذکر الہی کی طرف, عبادات کی طرف رہے, نہ کہ وہ کھانے پینے کا ایک بہانہ اور ایک موقع بن جائے کہ سارے لوگ جو ہیں اس اہتمام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزوں کے آخر پہ تو رکھا ہے, یہ فرمایا کہ عید ہے اس میں کھاؤ پیو. روزوں میں یہ نہیں کہا کہ سارا ٹائم جو ہے وہ روزہ کھولنے اور روزہ بند کرنے کے اہتمام میں جو ہے وہ گزار دو. اس کا تعلق تو عبادات سے اور ذکر الہی سے اور قربانی سے ہے. اس لیے بنیادی وہ روح جو ہے, جیسے صاحب نے ہمیں سمجھایا, وہ سامنے رہنی چاہیے. ضرورت کے مطابق انسان نے کھانا کھانا ہی ہے, وہ بھوکا نہیں رہ سکتا, وہ بھوکا رہنے کا حکم نہیں ہے. اس لیے جتنا ضرورت کے مطابق کھانا اس وقت چاہیے اتنا اہتمام کیا جانا چاہیے, لیکن وہ ہنگامے کی ایک شکل اور سارے لوگ اس پہ صرف توجہ مرکوز کیے ہوئے ہوں, وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس بعض آڈیو میسیجز جو ہیں, جیسے میں نے عرض کیا, وہ بھی تھے. ایک اور آڈیو میسیج جو ہے آج کا, وہ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام سیف اللہ ناصر ہے, میں لاہور پاکستان سے ہوں. تو میرا اعتکاف کے بارے میں ایک سوال ہے. وہ یہ ہے کہ اگر پہلے 20 روزوں میں سے کوئی ایک روزہ یا چند روزے کسی وجہ سے چھوٹ جائے بندے کے, تو کیا وہ بندہ اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کے ساتھ ہی کہ اگر دوران اعتکاف بندے کا کوئی بیماری کی وجہ سے 1-2 روزے چھوٹ جائیں تو کیا اس کا اعتکاف ہو جائے گا یا اس کا اعتکاف نہیں ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیف اللہ ناصر صاحب کا یہ سوال ہمارے پاس آیا پڑا تھا, موجود تھا, تو اس کو ہم نے شامل کر لیا. جی زید صاحب. وسیم صاحب, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ لا اعتکاف الا بصوم. جو اعتکاف ہے اس میں روزے رکھنے ضروری ہیں. ہاں اگر اعتکاف سے پہلے جو 2 عشرے گزرتے ہیں, پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ, اس میں کسی سفر یا بیماری کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب وہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس میں وہ جو مسنون اعتکاف ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہے, اس میں روزے رکھنے ضروری. جیسے میں نے عرض کر دی, حضرت عائشہ کی غالباً یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لا اعتکاف الا بصوم, کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں. تو اس میں اگر اس کا اعتکاف کے دوران بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کرنا پڑ جاتا ہے, بلکہ اس کے متعلق غالباً حضرت حکیم فضل الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی عدالتی پیشی پہ جانا پڑ گیا. تو حضور نے فرمایا کہ پہلے پتہ تھا تو پھر اعتکاف نہ بیٹھتے. اعتکاف تو ہے ہی اس لیے کہ دنیاوی جو امور ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. تو اگر وہ بیمار ہوتا ہے یا اسے روزہ چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر اعتکاف اس کا اس طرح ظاہراً ہم اسے سنت کے مطابق قرار نہیں دیتے, اور اگر جماعتی انتظام کے تحت بیٹھا ہوا ہے تو پھر وہ اعتکاف نہیں اس کا شمار ہوتا. لیکن اس کے قبولیت یا عدم قبولیت کا تعلق انسانوں کے ساتھ نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اس کے متعلق ہم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسنون اعتکاف کے لیے ان 10 دنوں میں یا ان 11 دنوں میں روزہ رکھنا لازمی ہے. لیکن اگر اس سے پہلے ان کا ایک مرحلہ ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اگر اس سے پہلے وہ نہیں رکھ سکے, جیسے آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے, تو وہ بھی اس کے متعلق بھی حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے بعض روزے چھوٹ جایا کرتے تھے ایام مخصوصہ کی وجہ سے, تو اس کے باوجود ہم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. تو گویا کہ اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے کہ اگر پہلے روزے اعتکاف کے آخری 10 دنوں کے علاوہ جو باقی روزے ہیں کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں, تو اس کے باوجود بھی آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں, وہ اس میں ممانعت نہیں ہے. بیٹھنے کے لیے سارے روزے مکمل کرنا وہ شرط نہیں ہے. عائشہ بدر صاحب ہیں سوئٹزرلینڈ سے, انہوں نے ہمیں پوچھ رکھا ہے
عائشہ صاحب آپ نے تفصیلی سوال پوچھا ہے اعتکاف کے متعلق، ہم اس پہ زیادہ جو تفصیل ہے وہ بعد میں بات کر لیں گے۔ ایک حصہ آپ کا یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کریں؟ زیر صاحب بات یہ ہے کہ اعتکاف کے متعلق جو جماعتی انتظام کے تحت اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے مسجد، اور مسجد بھی ایسی جو جامع میں جس میں نمازیں باجماعت ہوتی ہیں، جمعہ ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن اگر جمعے کی سہولت جس طرح مثلا مسجد مبارک پاکستان میں اعتکاف ہوتا تھا اور انتظامیہ کے تحت انتظام کے تحت ان معتکفین کو باقاعدہ مسجد اقصیٰ جمعے کے لیے لے جایا جاتا تھا، تو اس لیے دراصل مردوں کے لیے جو اعتکاف ہے وہ لازمی ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ نماز باجماعت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض فقہا نے عورتوں کے لیے بھی مسجد مسنون اعتکاف کے لیے مسجد میں قرار دیا ہے، لیکن بعض اس میں سہولت ہے کہ اگر عورت کو وہاں پہ نہیں تو اپنے گھر میں بھی جو مسجد البیت ہے اس میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور ہمارے پاس ایک آڈیو ہے، جلدی سے وہ سن لیتے ہیں، ایک مختصر سی ہے بالکل ایک بچے کی۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ مجھے درد ہو رہی ہے، کریم لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ عفان احمد بچے نے اپنا نام جو میسیج انہوں نے ریکارڈ کروایا لکھوایا تھا، کہتے ہیں مجھے درد ہو رہی ہے اور کوئی کریم لگانی ہے، غالباً کوئی زخم ہوگا تو اس کے اوپر لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے سوائے اس کے کہ اگر وہ اتنی درد ہو رہی ہے کہ برداشت نہیں ہے تو پھر روزہ کھول دینا چاہیے، کیونکہ وہ بیمار کی کیٹیگری میں آ جائے گا، ورنہ کریم لگانے سے، زخم پہ کریم لگانے یا اس پہ پٹی کرنے یا اس پہ کوئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس آڈیو میسیجز میں جو اس وقت تک موجود ہیں اس میں عزیزہ مسرور احمد صاحب ہیں روا سے، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہوا ہے لیکن آج کے پروگرام میں اس کو شامل کرنے کا وقت نہیں ہوگا، اور ویسے بھی سوال آپ کا لیلۃ القدر کے متعلق ہے تو ہم اس کو آخری عشرے کے قریب جا کے ایڈریس کریں گے۔ اسی طرح اعتکاف کے بعض مسائل جو ہیں، جیسے عائشہ بدر صاحبہ نے تفصیل اس کی پوچھی، وہ بھی ہم اگلے اس میں جا کے ایڈریس کریں گے۔ ای میل پر بھی ہمیں سوالات آپ نے بھجوائے ہیں، اس میں طلحہ وحاج سہیل صاحب ہیں لندن سے، اسی طرح صالح ارشد صاحب ہیں، اور ایک خاتون یہاں پر دانیہ طاہر صاحبہ، آپ کے سوالات بھی مل گئے ہیں، تفصیل طلب ہیں، ہم پروگرام کے آخر پر ہیں، اور یہ پروگرام اب رمضان کے دوران ہر بدھ کے روز 3 بجے جی ایم ٹی کے مطابق، اور جی ایم ٹی اور یو کے کا ٹائم آج کل ایک ہی ہے، تو یعنی یو کے ٹائم کے مطابق بھی 3 بجے اور پاکستان کے غالباً 8 بجے کا ٹائم ہے، اس پر یہ رمضان کے دوران ہر بدھ کے روز انشاءاللہ لائیو نشر ہوگا۔ تو آپ ہفتے کے دوران بھی اپنے سوالات ہمیں لکھ کر ای میل کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے آڈیو میسیجز بھی ریکارڈ کر کے اپنے آڈیو میسیجز میں براہ کرم وضاحت سے آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں، اپنا شہر یا ملک بتا سکتے ہیں، اور پھر معین الفاظ میں واضح صورت میں سوال آپ کریں تو اس کو پلے کرنے میں، اس کو یہاں ڈیل کرنے میں ہمیں زیادہ آسانی ہوگی، اور یہ زیادہ چانس ہوں گے کہ آپ کا سوال پروگرام کا حصہ بن سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود اپنی بات کی وضاحت کریں، اس کے لیے ہمارا لینڈ لائن نمبر، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں، اور یہ میں وضاحت کر دیتا ہوں، بعض دفعہ یہ خیال ہو سکتا ہے اور یہ درست بھی ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو کال کریں تو وہ مہنگی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی جماعت کی ایک برکت ہے اور ایم ٹی اے کا ایک ترہ امتیاز ہے کہ آپ کال کریں گے تو ایم ٹی اے آپ کو واپس کال کر لے گا، اور گویا آپ کے جو ہیں وہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہوں گے، وہ ایم ٹی اے آپ کو واپس کال کی سہولت مہیا کرتا ہے۔ باقی ٹی وی جو ہیں بہت سے ہم نے دیکھے ہیں، وہ اس کو بھی کمائی کا ایک ذریعہ بناتے ہیں، اور بہت مہنگی جو ہیں وہ کالز ان کو پڑتی ہیں جو لوگ کال کرتے ہیں۔ تو جماعت کی بہت سی برکتیں ہیں،
جن میں سے ایک ہلکی سی بات یہ بھی میں نے ذکر کر دی، اور اصل توجہ ان دنوں میں اللہ کرے میری بھی ہو، آپ سب کی، سننے دیکھنے والوں کی، کہ رمضان کی برکات سے ہم فائدہ اٹھانے والے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ملے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو قبول فرما لے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔